अल्लाहु अल्लाह। अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर और शिर्क किया, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होंगे और उनको जहन्नम में ले जाने की तैयारियां की जाएंगी, तो उस वक़्त वो माफ़ियाँ मांगेंगे और कहेंगे अब हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या पस नहीं थी मेरी आयतें तिलावत की जाती थी तुम पर, फस्तकबरतुम, तुम आगे से तकब्बुर करते थे, गुरूर करते थे और परवाह भी नहीं करते थे हमें किसकी आयतें सुनाई जा रही। वकुंतुम कौमम मुजरिमीन, और थे तुम एक कौम, ऐसी कौम जो मुजरिम थी। वइदा की रहीना वादुल्लाहि हक़्क़ुन, और जब भी यूं कहा जाता कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, कि अल्लाह ने जो वादा किया है कि लोगों तुम सब ने क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होना है, ये सच्चा वादा है। लेकिन और वस्सातु ला रैब फीहा, क़यामत इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारा आगे से दुनिया में क्या जवाब होता था, कुल तुम मा नदरी मस्सातु, तुम आगे से कहते थे कि हम नहीं जानते क़यामत क्या है, हम नहीं जानते। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन, नहीं गुमान करते हम मगर गुमान, ये बस गुमान की बातें हैं, ख्याली बातें हैं क़यामत की। वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, और नहीं है हम यकीन करने वाले। ये अल्लाह ताला ने काफरों की, मुशरिकों की जो दुनिया में कहते थे उसको कुरान में जिक्र किया कि क़यामत के दिन तुम यूं कहते थे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि दुनिया में यूं कहते थे, हमें कोई यकीन नहीं है क़यामत। मुसलमानों के बुनियादी अकायद हैं, जिस तरह तौहीद के अल्लाह वहदहु ला शरीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, और इसी तरह किताबें बरहक हैं, सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक से सारे पैगंबर बरहक। इसी तरह क़यामत भी हमारा अकीदा है कि हम सब ने क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने, लेकिन मुशरिकीन नहीं मानते। तो यकीन तो इनको दुनिया से जाते हुए हो जाएगा, क्योंकि जब रूह निकलती है इंसान की, 18 फरिश्ते लाइन में आकर खड़े होते हैं। सबसे आगे मलकुल मौत होता है। मलकुल मौत रूह निकालता है, रूह निकालकर जो पिछले फरिश्ते होते हैं उनको पकड़ा देते हैं। अब अगर वो ईमान वाला है, उसके लिए इंतहाई खुशबूदार, पाकीज़ा, मुअत्तर कफन लाया जाता है, उसमें उसकी रूह को लपेट कर आसमान की तरफ जाते हैं फरिश्ते। जिस आसमान के दरवाजे से भी गुजरते हैं फरिश्ते मरहबा मरहबा कहते हैं। आखिर 7 आसमानों के ऊपर एक जगह है, उसका नाम है इल्लियीन। वहां जाकर इसका इंदिराज करवाते हैं फरिश्ते कि ये बंदा फौत हुआ है, ईमान वाला था, इसका इंदिराज कर ले। वो इंदिराज हो जाता है, फिर उसको वापस लाते हैं, थोड़ी देर के लिए कब्र में उसका सवाल जवाब बनाते हैं। इसी तरह बुरा आदमी जो होता है उसके फरिश्ते भी ऐसे ही आते हैं, रूह निकाल कर उसके लिए बदबूदार गंदा कफन लाया जाता है जहन्नम से। चूंकि ये मुशरिक होता है, काफर होता है, तो उसका कफन उसमें लपेटते हैं। उसका कफन लेकर फरिश्ते ऊपर को चढ़ते हैं, ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, कहते हैं ले जाओ यहाँ से इसको। आखिर वो नीचे ज़मीनों के नीचे जाकर एक जगह है, उसका नाम है सिज्जीन, वहाँ काफरों मुशरिकों की रूहों को रखा जाता है, वहाँ उसका इंदराज करते हैं कि ये। लेकिन अब जब रूह निकलती है, ऐन उस वक्त जो मरने वाला होता है उसको फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त ऐसे बाज काफर होते हैं कि जब उसको फरिश्ते नजर आते हैं वो कलमा भी पढ़ते हैं। जिस तरह फिरौन का आपने कुरान में, कुरान पाक में कई जगह आता है, उसने कलमा पढ़ा। रूह निकलने के टाइम चूंकि फरिश्ते नजर आ रहे होते हैं तो कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त का कलमा फिर कबूल नहीं होता, क्योंकि ईमान बिल गैब इसको कहते हैं कि आपने देखा नहीं, आपका ईमान है। ये ईमान मोतबर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ऐसे इंसान की रूह निकलती है, फरिश्ते ले जाते हैं, जन्नत है, जहन्नम है, क़यामत है। तो जब मरने लगे, अब आखिरत नजर आ गई, अब कोई फायदा नहीं मानना, तो फिर उसका ईमान कबूल नहीं होता। तो अल्लाह ताला उसको, फरिश्ते कहेंगे कि तू तो दुनिया में यूं कहता था कि वमा नहनु बिमुस्तयकिनीन,
ہمیں کوئی یقین نہیں ہے قیامت کا۔ فرمایا ابھی پتہ چلے گا، ذرا ٹھہرو، دیکھو ذرا ہوتا کیا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ظاہر ہو جائے گا ان کافروں کے لیے برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے عمل کیے تھے، وہ برائیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی کہ بتوں کی پرستش کرتے رہے، غیر اللہ کو پکارتے رہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کافروں کو وہ عذاب کہ جن کو وہ تھے وہ دنیا میں مذاق اڑاتے۔ دنیا میں مذاق کیسے اڑاتے تھے؟ مشرکین مکہ کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، کہتے تھے لو جی اے مسلمان کہتے ہیں جہنم کی آگ بڑی تیز ہے، حتیٰ کہ ہم تو ہمارا تو ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز ہے جہنم کی آگ۔ تو کافر آگے سے مذاق اڑا کر کہتے ہیں کہ لو جی اتنی تیز آگ میں انسان بھلا بچ سکتا ہے؟ پھر یہ مسلمان کہتے ہیں اس میں بچھو بھی ہوں گے، سانپ بھی ہوں گے، اس میں تھوہر کا درخت بھی ہوگا جو لوگوں کو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ تو مذاق اڑاتے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے مسلمان ایسی باتیں کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب دیکھو تمہیں یہی سب کچھ نظر آئے گا، اسی جہنم کے اندر ان کو ڈال کر سڑایا جائے گا اور سانپ بچھو ان کو ڈس ڈس کے ماریں گے۔ فرمایا یہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب ان کو گھیر لے گا۔ وکیل الیوم ننساکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم تمہیں بھلا دیں گے اے کافروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، لیکن بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ان کو یہ کہا جائے گا کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم نے اپنی اس دن کی ملاقات کو دنیا میں بلایا تھا، تمہیں فکر نہیں نہ تھی۔ ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ وما لکم من ناصر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی زیادہ زبردست اور آگ اندر اس کی آگ کی لپٹیں، ایک طبقہ تو ٹھنڈک کا ہے اور ایک طبقہ گرم ہے۔ تو ایک دفعہ جہنم میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی یا اللہ کہ میرے اپنے حصے مجھے کھائی جا رہے ہیں، اتنی شدت ہے آگ کی، تو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک سانس لے لیا کرو۔ جب جب جہنم گرم سانس لیتی ہے تو گرمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جہنم میں ایک طبقہ ہے جس کا نام ہے زمہریر، وہ اتنا ٹھنڈا ہے جیسے گلیشیئر یہاں ہمارے پاکستان میں منفی پتہ نہیں وہاں پر 15-16 ہوتا ہے، تو وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزار منفی ہوگا، وہ ٹھنڈا یا تو اس نے بھی شکایت کی جہنم کے طرف، اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی ایک سانس لے لو۔ جب وہ ٹھنڈا طبقہ سانس لیتا ہے تو سردیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو جہنم نے 2 سانس لیتی ہے جہنم سال میں، تو فرمایا یہ جہنم اب کافروں کا ٹھکانہ ہوگا۔ ذالکم انکم اتخذتم آیات ہزوا، یہ سزائیں تمہیں اس لیے مل رہی ہیں کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیتوں کا مذاق، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا تمہیں دنیا کی زندگی میں، تم کہتے تھے ڈیوٹی گئے، کھایا پیا، شادیوں پر گئے، فنکشن اڑائے، برتھ ڈے منائیں، اور پتہ نہیں پپ جی کھیلی اور کیا کچھ کیا، دنیا کی زندگی میں مصروف رہے اور آخرت کی تم نے سوچا تک نہیں۔ اب تمہیں پتا چلے گا کیا ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج کے تم نہیں نکالے جاؤ گے، نہیں نکالے جائیں گے جہنم سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ معافی کا موقع دیے جائیں گے۔ اس لفظ کو ذرا دھیان سے سمجھیں، اور نہ ہی وہ معافی کا موقع دیے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی مجرم پکڑا جائے نا، کہتا ہے چلو ضمانت دے دو، معافی مانگ لو یار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو معافی کا بھی موقع نہیں اب ملے گا کہ معاف بھی نہیں، تم نے معافی مانگنی نہیں کیونکہ ہونی نہیں معافی۔ آخر میں فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے ہیں سب تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمینوں کا، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، اور رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضروریات مہیا کرتا ہے، کھانا پینا، لباس، رہائش، ہوا، پانی، یہ ہر چیز ہمیں جو ضرورت ہے ہمیں رب دے رہا ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، تو وہ رب العالمین ہے۔
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں بڑائیاں آسمانوں میں زمینوں میں، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ وہ بھوک سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ آپ بھی تھوڑا سا آرام کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں اگر سو گیا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، تم ایک رات جاگ کر 2 پیالے پانی کے ہاتھ پر رکھ کر بیٹھ جاؤ، ساری رات تم نے سونا نہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا ہوتا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے پیالے ہاتھ پر رکھ کر بیٹھ گئے، جب سحری کا ٹائم ہوا نیند آئی، دونوں پیالے ایسے ٹکرائے اور ٹوٹ کر پانی نیچے گر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ دیکھ تو سویا تو یہ پیالے ٹوٹ گئے، میں سو گیا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، تو فرمایا اسی کے لیے بڑائیاں ہیں آسمانوں میں زمینوں میں، سب لوگ مر جائیں گے صرف وہ ایک ذات زندہ رہے گی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔